اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کے سلسلے میں، محبت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں۔ آج بھی اسی سلسلے کلام کو آگے جاری رکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دنیا میں ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ میرے ماں باپ کا مقام اور ان کا مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے، یعنی ہر بچے کے نزدیک۔ اور ہر ماں اپنے بچے کو اپنا احسان یاد دلاتی ہے، باپ اپنا احسان یاد دلاتا ہے۔ باپ کبھی اپنے بچے سے کہتا ہے کہ بیٹے تیرے لیے میں فٹ پاتھ پر دھندا کر کے تجھے میں نے تعلیم دلائی۔ کبھی باپ یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ تیرے لیے میں نے دھوپ برداشت کی۔ کبھی باپ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ تیری فیس کے لیے میں نے بے شمار چکر کاٹے۔ کبھی باپ یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ تیرے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے میں نے بے پناہ کوششیں کی۔ وہیں ماں اپنے بچے سے یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ بیٹا تجھے 9 مہینے تک میں نے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا، 2 سال تک تجھے دودھ پلایا، تیری نجاستوں کو میں نے صاف کیا، تو رات کو روتا تھا تو میں اپنی نیند تجھ پر قربان کرتی تھی۔ دنیا میں ہر ماں باپ اپنے بچے کو احسان جتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارا خیال رکھو، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنو، ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے بارے میں تم غور کرو۔ لیکن کچھ بچے ایسے وفادار ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو احسان دکھانے کی یا جتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس احسان کے جتانے سے پہلے بچہ خود ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا ہے، اس طریقے سے ان کی خوشی کا خیال رکھتا ہے کہ مائیں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ اس جیسا بچہ تو سب کو عطا کر۔ یہ زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے اور یہ روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہر غم میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرنا، میں کھڑا ہوں، تیری ہر ضرورت کا خیال کروں گا، تیری ہر پریشانی کو دور کروں گا، کبھی بھی کام ہو مجھے رات کو 2 بجے آواز دے دینا، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ ایسا دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن جب میں حضور کا یہ ارشاد سنتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ماں باپ اولاد سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ باپ کا تو منشن کیا حدیث شریف کے اندر، اولاد کا بھی منشن کیا حدیث شریف کے اندر، اور والناس اجمعین کہہ کر سارے انسانوں کو گھیر لیا گیا۔ تمہارا دوست ہو، تمہارا پیر ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارا کوئی بھی ہو، کسے باشد۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب انسانوں سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، باپ کا احسان سامنے ہے، ماں کا احسان سامنے ہے، دوست کا احسان سامنے ہے، حضور کا کون سا ایسا احسان ہے جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ سب انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت جب تک نہ کرو تو مومن نہیں ہو سکتے۔
تو جواب ملے گا نادان، یہ ماں باپ ملنا بڑی نعمت نہیں ہے، اسلام کا ملنا بڑی نعمت ہے۔ تو اے بندے سن لے، میری وجہ سے تجھے اسلام ملا، میری وجہ سے تجھے قرآن ملا، میری وجہ سے تجھے رحمان ملا، اور میری ہی وجہ سے تجھے جنت ملے گی۔ تو بندے جب تک کہ تم مجھ سے سب انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے گا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری چیز تھوڑا سا اور ایک اینگل سے آپ دیکھیں، وہ ماں جو اپنے بچے پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتی ہے، اس ماں کی بھی سچویشن کیا ہے؟ ایک موڑ تک وہ ساتھ دیتی ہے۔ جو ماں اپنے بچے کے سر میں درد ہو تو رات کی نیند چھوڑ دیتی تھی اور سر دبانے بیٹھ جاتی تھی، جب بچے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ میرے بچے کو قبر میں دفن مت کرنا، بلکہ ماں سب معاف کرتی، میرا دودھ معاف اور میرا یہ معاف اور میرا وہ معاف، لے جاؤ میرے بچے کو قبر کے حوالے کر دو۔ کیا ماں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قبر میں جب بچے کو لٹایا جائے گا تو اس کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، اسے وہاں تنہا چھوڑ کر آیا جائے گا؟ جانتی ہے نا ماں، جواب دے، جانتی ہے نا ماں، لیکن ماں روکتی ہے۔ کسی ماں نے اپنے بچے کو آج تک انتقال کے بعد گھر میں سلائے رکھا، میت کو رکھا نہیں، بلائیں لیتی ہے، دعائیں دیتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔ تو ماں کی ممتا کہاں تک کام آئی؟ زندگی تک، لیکن قبر میں ماں نہیں آتی، قبر میں باپ نہیں آتا، قبر میں دوست نہیں آتا۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، وجہ یہ ہے جہاں پر ماں کی محبت اور ماں کی شفقتیں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، وہاں میری محبتیں تمہیں کام آئیں گی۔ ماں تمہاری قبر میں نہیں آئے گی، لیکن میں تمہاری قبر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ماں تمہیں محشر میں بچانے نہیں آئے گی، میں تمہیں محشر میں بچانے کے لیے آ جاؤں گا۔ اس لیے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو، سارے انسانوں سے زیادہ، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ، حضور کا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کسی انسان کی فکر اور درد اور کسی کے غم کا خیال اگر کسی کو ہو تو وہ میرے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کی زبوں حالی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اس سے محبت نام کی بھی نہیں رہ گئی۔ کوئی ہیرو سے محبت کر رہا ہے، کوئی ہیروئن سے محبت کر رہا ہے، کوئی اسپورٹس مین سے محبت کر رہا ہے، کوئی کس سے محبت کر رہا ہے، نبی سے محبت نام کی رہ گئی، بس باقی کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کیوں کامیاب تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے، سارے انسانوں سے زیادہ۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ابو سفیان جو بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن ان کی بیٹی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ابو سفیان کی بیٹی سرکار کے نکاح میں تھی اور وہ مسلمان تھی۔ بڑا عرصہ ہوا تھا اپنی بیٹی کو ابو سفیان نے نہیں دیکھا تھا، خیال آیا مدینے جا کر کے ذرا بیٹی سے ملاقات کروں۔ ابو سفیان جو ہے وہاں سے مکے سے نکلے اور جب بیٹی کے گھر پہنچے بستر لگا ہوا تھا، جیسے ہی ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنے گئے انہوں نے سارا بستر اٹھا کے رکھ دیا، کہا تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے،
کہا بیٹی عجیب تم ہو، اتنے دنوں کے بعد تمہارے باپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور تم بستر پر بیٹھنے نہیں دے رہے ہو۔ کہا سن لو، یہ نبی کا بستر ہے، اس پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، یہ دیکھا کہ حضور سے محبت کیا کہتی ہے، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جنگ احد کے موقع پر اللہ اکبر ایک خاتون، شیطان نے رمر پھیلا دی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، رمر پھیلا دی۔ تو ایک صحابیہ جنگ کے میدان کی طرف بڑھی اور ہر آنے والے سے پوچھتی تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ تو کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ جب کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا پھر آگے بڑھی، آنے والے کو کسی کو دیکھے پوچھا حضور کیسے ہیں؟ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بتا تو صحیح حضور کیسے ہیں؟ اطمینان بخش جواب نہ ملا پھر آگے بڑھی، ایک اور ملے، ان سے پوچھا حضور کیسے ہیں؟ کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کیسے ہیں؟ اطمینان بخش جواب نہ ملا پھر آگے بڑھی، کسی سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا اللہ کا شکر ہے حضور خیریت سے۔ کہا حضور اگر سلامت تو پھر سب سلامت، حضور ہے تو پھر غم کس چیز کا، حضور ہے تو پھر ٹینشن کس چیز کا؟ یہ محبت تھی۔ آج کہاں کہاں دل لگا کر ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، کہاں کہاں الجھ کر کے بیٹھے ہیں۔ میدان جنگ میں جو صحابہ کامیاب ہوتے تھے نا، اس کی وجہ عشق رسول تھا، محبت رسول تھی، اٹوٹ محبت۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، وہ خالد بن ولید میدان جنگ میں ایک مرتبہ میدان جنگ سے واپس آتے ہیں، این جنگ کا ماحول ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ جو ٹوپی پہنے ہوتے تھے اس ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک شریف تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ میرے تلوار کے چلانے سے میں جنگ نہیں جیتتا، مصطفیٰ کے بال مبارک شریف کے صدقے میں جنگ جیتتا ہوں، یہ عقیدہ تھا۔ تو جنگ سے چلے گئے وہ ٹوپی تلاش کرنے جو ٹوپی پہن کر کے جنگ کیا کرتے تھے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ آج ہم کہاں دل لگا کر کے بیٹھے ہیں؟ کس کی محبت میں ہمارا دل بندھا ہوا ہے؟ ذرا دیکھ لیں ہم۔ یہ سارے جتنے دعوے دار دنیا کے اندر نظر آتے ہیں نا، سب ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں۔ ماں جیسی اور باپ جیسے پیور محبت کرنے والے، فرمایا گیا قرآن مقدس میں قیامت میں یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت میں بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بس ایک ذات ہوگی جس کو اپنی امت کی فکر ہوگی، اور وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مسلمانوں، اپنی زب و حالی سے اگر نکلنا ہے، اپنی تباہی اور بربادی سے نکلنا ہے، ساری تکالیف کی وادیوں سے نکلنا ہے، تو بس ایک کام کرو، حضور سے محبت کرو۔ اور محبت کے حوالے سے ایک نسخہ میں آپ کو بتا دوں، جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو گے، محبت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور جب یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی تو پھر اللہ یقین کا درجہ عطا فرمائے گا، جس کی وجہ سے پروردگار جل جلالہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور سرخ روئی بھی عطا فرمائے گا۔ خاص طور پر
یہ سنت آج سے اس پر سختی سے عمل کرنا. الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر بورڈ تو لگا ہوا ہے، شاید کسی مسجد میں ہو، لیکن ہماری مسجد میں یہاں بورڈ لگا ہوا ہے. اور اس کو تھوڑا سا ہم سیٹ کریں گے انشاءاللہ اچھی طریقے سے. ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کی دعا پڑھ کر کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں. ضروری سے پڑھیں. لیکن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں جب داخل ہوا کرو تو مجھ پر درود پڑھو، اور مسجد سے جب باہر نکلو تو مجھ پر درود پڑھو. تو آج سے یہ معمول بنا لیں. طریقہ میں آپ کو بتا دوں کیسے پڑھنا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور مسجد سے باہر نکلنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. ایک اور آخری بات میں عرض کر دوں، میں کل رات اندور میں تھا، جن کے یہاں میرا قیام تھا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں رکتا ہوں وہاں کچھ باتیں بتا دوں. تو میں نے اس فیملی کو بتایا، میں نے کہا آپ لوگ آج سے ایک کام کرو، کوشش کرو کہ ہفتے میں ایک دن مقرر کر لو اور فیملی کے سارے بچے بیوی جتنے بھی گھر کے ہیں سب بیٹھ کر درود شریف کا ختم کر لیا کرو. تو کل رات میرا ان کے یہاں قیام تھا. گزشتہ دورے کے اندر میں نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے کہا ہم نے پیر کا دن فکس کیا ہے آپ کے بتانے کے بعد، اور الحمدللہ ہر پیر کو تقریباً 10,000 درود شریف کا ختم ہو جاتا ہے. گھر میں یہ روایت ہو تاکہ بچے بھی عاشق رسول بن سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.